اور وہ بھی اپنی مرضی سے۔ یہ 5 بنا جو ہیں اس کا ہم مطلب تک نہیں جانتے، ہمیں دین کا مطلب بھی نہیں آتا، ہمیں کلمہ طیبہ کا مفہوم یعنی لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں آتا، ہم الہ کا مطلب بھی نہیں جانتے، نہ کلمہ جانتے ہیں، نہ کلمے کے تقاضے جانتے ہیں، نہ تقاضے جاننا چاہتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ وہ آپ کی زندگی کا کون سا سن تھا یا کون سا سال تھا کہ آپ نے کسی اللہ والے سے کلمہ طیبہ کا مطلب پوچھا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم عبادت کیوں کریں۔ دیکھیں، آج کی گفتگو گزشتہ نشست کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اگر کسی نے وہ نشست نہیں سنی تو پہلے والی جو نمبر کی نشست ہے اس کو سن لیں، کیونکہ یہ نشست اسی کا تسلسل ہے۔ میں آپ سے پچھلی نشست میں بات کر رہا تھا کہ اگر ایک نقصان دینے والی چیز پر آپ کا یقین نہیں ہے تو پھر آپ اس سے بے خوف اور مطمئن رہیں گے۔ میں اصل میں بات کر رہا ہوں آخرت کی۔ آخرت کی زندگی پر ہمیں یقین نہیں ہے، لیکن قرآن نے تو اس کا واقعہ بیان کیا ہے نا، دوزخ کے حال احوال بیان کیے ہیں۔ دوزخ دہکتی ہوئی آگ، اور اس میں جو لوگ جائیں گے ان کو آتش گیر مادے کے کپڑے پہنائے جائیں گے، ان کے نیچے بھی آگ ہوگی، اوپر بھی آگ ہوگی، اور وہ اس آگ میں جلیں گے۔ کھانے کے لیے کھائیں گے پیئیں گے، وہاں بھوک لگے گی تو کھانے کے لیے زقوم کا درخت ہوگا جو دوزخ کی جڑ سے اگے گا، اور اس کا یعنی کھانا جو ہے وہ کانٹے دار درخت ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اس کا کھانا بڑا مشکل ہوگا، اتنا گرم ہوگا کہ اس کی گرمی سے جو ہے آپ کے پیٹ کی انتڑیاں جو ہیں وہ گل جائیں گی، پھر بھی آپ کھائیں گے، اس کے بعد آپ کو پیاس لگے گی، پیاس اتنی شدید ہوگی کہ آپ کھولتا ہوا پانی آپ کو پلایا جائے گا، اور وہ پانی کھولتا ہوا ہوگا۔ ایک جگہ ہے وہ دوزخیوں کے زخموں کا دھون ہوگا، پیپ، اور وہ اتنا گرم ہوگا کہ جب آپ کے چہرے کے پاس لایا جائے گا یا آپ لائیں گے وہ پیالہ، تو اوپر کا ہونٹ، 2 ہونٹ ہیں، اوپر کا ہونٹ ماتھے پہ چلا جائے گا، نیچے کا نیچے لٹک جائے گا، پھر بھی آپ پئیں گے تو فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کی انتڑیاں وہ کاٹ ڈالے گا۔ تو بہرحال یہ عذابات ہیں۔ آپ جب کھال جلے گی آپ کی، كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا، جب آپ کی کھال جل جائے گی تو اس کھال کو ایک نئی کھال سے بدل دے گا اللہ تعالیٰ، لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ عذاب کا مزہ آپ چکھیں۔ دیکھیں، یہ ساری باتیں ہیں، ہمیں اس پر یقین نہیں ہے، تبھی تو، اور دوزخ بڑی خطرناک چیز ہے، اس وقت ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی جو بیان کیا جا رہا ہے وہ سب کچھ ہمارے وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ اس آگ کی کتنی گرمی ہوگی، کتنی شدت ہوگی، اور کیسی آگ ہوگی۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر وہ آگ بند کر دی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک تنگ جگہ میں آپ کو پھینکا جائے گا، مکاناً ضیقاً کے الفاظ ہیں۔ بہرحال ان سب باتوں پر آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ اور یہ عذاب میں کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے زندگی نہ گزاری، اللہ کی بندگی میں زندگی نہ گزاری، بلکہ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر دنیا کی یاد میں یہ لوگوں نے زندگی گزاری۔ میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم عبادت کیوں کریں۔ دیکھیں، عبادت جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد میں کامیابی اسی وقت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کی عبادت کریں۔
گزشتہ نشست میں میرا موضوع یہ تھا کہ عبادت کا اصل مطلب. دیکھیں عبادت کا مطلب کیا ہے. ہم نے تو عبادت کا مطلب جو ہے وہ محدود کر دیا ہے. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور وہ بھی اپنی مرضی سے. یہ 5 بنا جو ہیں اس کا ہم مطلب تک نہیں جانتے. ہمیں دین کا مطلب بھی نہیں آتا. ہمیں کلمہ طیبہ کا مفہوم یعنی لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں آتا. ہم الہ کا مطلب بھی نہیں جانتے. نہ کلمہ جانتے ہیں، نہ کلمے کے تقاضے جانتے ہیں، نہ تقاضے جاننا چاہتے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ وہ آپ کی زندگی کا کون سا سن تھا یا کون سا سال تھا کہ آپ نے کسی اللہ والے سے کلمہ طیبہ کا مطلب پوچھا ہو کہ بھئی اس کا مطلب تو مجھے بتاؤ، یہ تو میرے دین کی بنیاد ہے، مجھے بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں. کبھی آپ نے نہیں پوچھا ہوگا. ہاں دنیا کے بارے میں ہم پوچھتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کون سے اسکول میں داخل کرائیں، کون سا بچہ اپنے بچے کو کس لائن میں لگائیں، کیا ہے اس کی ضروریات کیا ہے. آپ دیکھ لیں ہر والدین اپنے بچے کے ظاہر کے لیے پریشان ہے، باطن کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. بہرحال دیکھیں یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں. اور میں جو عبادت کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں. زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے کا مطلب اللہ کی عبادت ہے. اگر زندگی یعنی آپ اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبادت نہیں کر رہے، اللہ کی نہیں کر رہے، بلکہ آپ عبادت کر رہے ہیں اپنے نفس کی، اپنے معاشرے کی، گمراہ یار دوست کی، گمراہ سہیلیوں کی، گمراہ آپ کے جو بھی بڑے ہیں، ماں باپ ہیں، معاشرہ ہے، یا جو بھی طاغوتی قوتیں ہیں. تو عام طور پہ دیکھیں ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. ایک سادہ سا لفظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں اور عبادت کو ہم نے محدود کر دیا ہے. آپ کو پتہ ہے چند افعال اور اعمال تک بس. اس کے علاوہ عبادت کا کوئی تصور ہمارے یہاں نہیں ہے. تسبیح، شب قدر کو آپ اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ شب قدر کی عبادات کیا ہیں، شب معراج کی عبادات کیا ہیں، اور بس اس کے بارے میں جمعے کے دن کون سی عبادت زیادہ قبول ہوتی ہے یا کی جاتی ہے یا کی جانی چاہیے، یہی آپ کرتے رہتے ہیں. میں کون سا درود شریف پڑھوں، کیا پڑھوں، مجھے کچھ پڑھنے کو بتائیں. یہی پڑھنا پڑھائی، اس پر اس کو آپ نے اصل دین سمجھ لیا ہے. جبکہ اصل دین یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں. دیکھیں میں مختصر اور آسان الفاظ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. عبادت، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، مختصر میں بات بتا رہا ہوں، اور ہمیں اختیار دے دیا ہے زندگی گزارنے کا. اور ہماری کامیابی یعنی دنیا میں مقصد کی کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اگر آپ نے اس طریقے سے گزاری تو آپ جنت، ایک خاص طریقے سے اگر آپ نے زندگی گزاری تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، ورنہ پھر آپ کے لیے دوزخ ہے. اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، آپ کا نہ کوئی رہنما ہے، نہ آپ رہنما اگر ہے بھی تو آپ اس سے ہدایت نہیں لے رہے، پھر بھی آپ زندگی مرضی سے گزار رہے ہیں. ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، تو رہنما رہنمائی کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اس سے ہدایت لیں، اور جو آپ کو ہدایت دے تو اس کی آپ اس کو قبول کریں. ہماری ذہن میں کوئی تصور نہیں ہے، نہ اللہ کی رضا کا نہ رہنمائی کا. یہ سب سنی سنائی اور کہی ہوئی باتیں ہیں کہ ہم نے بیعت کی بھی ہے، ہم مرید ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. یہ سب کہانیاں ہیں. اگر آپ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں تو آپ کا ٹھکانہ جنت میں نہیں ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا. اگر میں ایک اور لفظ اس کو بدل دوں، اگر آپ کا زندگی گزارنے کا مدعا، مقصد دنیا ہے، اب
آخرت میں آپ جنت کی کوئی توقع نہ کریں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ نے تو راستہ ہی بھٹک لیا، منزل ہی بدل لی، آپ نے تو دنیا میں رہنے کی نیت ہی خراب کر لی۔ نیت تو اللہ ہونی چاہیے تھی، اللہ کا راستہ ہونا چاہیے تھا، پیغمبر کا طریقہ ہونا چاہیے تھا، آپ لگے دنیا کو منزل بنا لیں۔ یہ دیکھیں ساری باتیں جو ہیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، دلوں پر زنگ ہے۔ یہ باتیں اگر ہم سن بھی لیں تو یہ کوئی خاص اثر نہیں کرتی ہماری زندگی میں ان باتوں سے کوئی چینج نہیں آ سکتی، یہاں تک کہ نہ اللہ کی باتیں نہ رسول کی باتیں، اللہ نے جو قرآن میں لکھا ہے، رسول نے جو ہدایات دی ہیں، وہ ہمارے لیے یعنی بے فائدہ ہیں، ہم اس سے فائدہ لینا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کہ ہماری منزل دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔